بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 19ویں پارے کے آخر میں آخری آیت میں قرآن کریم نے ایک سوال کیا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے کے کافروں سے بھی اور قیامت تک آنے والے منکرین خدا سے بھی۔ وہ سوال کیا تھا؟ اللہ خیر اما یشرکون، وہ اللہ بہتر ہے یا تم اس اللہ کے ساتھ جو 2 نمبر خداؤں کو شریک کرتے ہو وہ بہتر ہے۔ کون کاریگر ہے کون کاریگر نہیں ہے وہ اپنی کاریگری سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص نے یہ ممبر اعلیٰ بنایا ہے، ہر کسی کو دیکھتے میں پسند آ گیا ہے، تو اس کاریگر کو آپ کو سند دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے گا میرا فن خود بول رہا ہے کہ میں لکڑی کا کاریگر ہوں۔ قرآن کریم ایک سوال کر رہا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے ایک اللہ کی کاریگری ہے جو اس پورے نظام میں جا بجا بکھری پڑی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کو تم اللہ کے شریک کرتے ہو، ان کو کہو جناب تمہاری کاریگری کدھر ہے، تم بھی ذرا اپنی مصنوعات مارکیٹ میں لاؤ ہاں اللہ کے مقابلے پر، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے۔ اس کے بعد 20ویں پارے میں جو حصہ رات پڑھا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری کا بہت سارا فرمایا۔ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان سے پوچھئے کہ یہ سمندر کس نے بچھائے ہیں، ان سے پوچھئے کہ تمہارے لیے یہ باغات، یہ کھیتیاں، یہ فصلیں، یہ کس نے تمہارے لیے منتخب کیے ہیں، یہ پہاڑوں کے اندر سے، سمندروں کے اندر سے زمین پر جو راستے بچھائے ہیں یہ کس نے۔ ایک جگہ تو پھر قرآن نے عجیب بات فرمائی، ان سے پوچھئے کہ جب تم بے بس ہو جاتے ہو، جب تم بے بس ہو جاتے ہو، جب تم بے بس اور مضطر ہو جاتے ہو، جب زندگی کی ساری راہیں تم پر بند ہو جاتی ہیں، ان سے پوچھئے اس وقت تمہاری دعا کو کون سنتا ہے، اس وقت تمہاری پکار کو کون سنتا ہے۔ مکہ کے کافر ہر بندے کا گھر میں 6 افراد ہیں تو 6 کے بت الگ الگ، لیکن جب سمندر میں سفر کرتے تھے اور جس وقت بادبانی کشتی ہواؤں طوفان کی زد میں آتی تو اس وقت وہ بھی صرف اور صرف اللہ کو پکارتے۔ صرف کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ قرآن کریم نے فرمایا رب وہ ہے جس نے اس سارے نظام کو بنایا ہے۔ 20ویں پارے میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب ہے، وہ قیامت کا دن کب ہے۔ فرمایا ان کو بتا دیجئے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا، یہ صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ حدیث جبرائیل ہے، مشہور ہے، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سوال کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے، جواب دینے والے کو بھی قیامت کا پتہ، اس کا علم صرف اور صرف بھائی کس کے پاس ہے؟ ہاں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ قرآن کریم میں بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو 20ویں پارے میں ہے اور وہ 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ بھائی قیامت کی بڑی نشانیاں کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ کو 100 کے لگ بھگ ہیں۔ جو بڑی 10 نشانیاں ہیں
ان میں سے حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یاجوج ماجوج ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور جو حصہ رات نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے اس میں ایک جانور کا تذکرہ ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ قیامت کے قریب اللہ تعالی ایک جانور نکالیں گے، وہ لوگوں سے ان کی زبانوں میں باتیں کرے گا، اس کو انسانوں کی ساری زبانیں آتی ہوں گی، جس بندے کی جو زبان ہوگی اس سے اسی زبان میں بات کرے گا۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس کی رفتار اتنی ہوگی، وہ ابھی مشرق میں ابھی مغرب میں، زمین کا سفر اس کے لیے اس کنارے سے اس کنارے میں لمحات میں وہ طے کرے گا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے ان کی پیشانی پر ایمان کی مہر لگا دے گا، اور جو منکرین خدا کافر ہوں گے ان کی پیشانیوں پر کفر کی مہر لگا دے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری نشانی ہوگی۔ پہلی نشانی ہوگی سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد یہ جانور نکلے گا جس کا 20ویں پارے میں قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے۔ اور بھائی اس پارے میں قرآن کریم نے 2 جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تم میں سے جو شخص اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کر آئے گا وہ اس نیکی کا بدلہ پائے گا، جو نیکی لے کر آئے گا۔ اکثر میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں بیان میں، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا، کیا فرمایا؟ نیکی کرنے کے بعد اس کو بچا کر ہم تک لانا بھی ہے۔ دنیا نیکی کرتی ہے، اپنی نیکی کو برباد کر دیتی۔ یہ رمضان ہے، اس میں لوگ سخاوت کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ دیں گے جو نیکی بھائی کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے۔ ریاکاری کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مشہور حدیث ہے، کل قیامت میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا ان میں سے ایک ریاکار بھی ہے۔ ان میں سے کون شخص ہے؟ گلستان میں شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا، میری چھوٹی عمر تھی، میں اپنے ابا کے ساتھ سفر کر رہا تھا قافلے میں، وہ پیدل زمانے تھے، قافلے چلا کرتے تھے اس وقت۔ کہنے لگے رات کو ہم ایک جگہ سوئے، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی رات تھی، ٹھنڈی ہوا چلی، سارا قافلہ مزے سے سو گیا۔ آدھی رات کو میرے ابا جی اٹھ گئے اور میں ابھی اپنے ابا کے ساتھ اٹھا، ہم نے خوب نماز پڑھی، تہجد پڑھی، میری چھوٹی عمر تھی، دعا مانگی، خوب اللہ کی طرف رجوع کیا، اور عبادت کرنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد میں نے اپنے ابا سے کہا، ابا جی یہ سارے قافلے والے یوں سوئے پڑے جیسے مرے پڑے ہو، کسی نے سر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، کسی کو پرواہ نہیں کہ ہم بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ تو میرے ابا نے کہا، بیٹا تو نے یہ جو کلمہ کہا ہے نا، اس کلمہ کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، تو نے یہ کلمہ کہتے ہی اپنی ساری عبادت کو ضائع کر دیا۔ اور بھائی رمضان میں ہمیں اس بات پر بڑی توجہ رکھنی ہے کہ کبھی ہماری عبادات ریاکاری، دکھلاوے کی نظر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے بھائی جو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ قرآن کریم نے 20ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ 4 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تقریباً 83-84 جگہ تفصیل کے ساتھ یہاں بھی قرآن کریم نے جو تفصیل ذکر کی ہے اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے بچے قتل کروائے کہ کہیں وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں ساری انسانیت مل کر اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، سورہ طٰہٰ میں ہے، یا اس سورہ قصص کے پہلے رکوع میں بھی ہے۔ ان کی والدہ سے کہا آپ ڈریے نہیں،
ان کو جب خطرہ محسوس کرے ان کو تابوت میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دینا۔ چونکہ فرعون کے جو سپاہی تھے وہ نوزائیدہ بچوں کو قتل کر رہے پھر رہے تھے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، پتہ چل گیا ان کو کہ اس گھر میں بھی بچہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے تابوت میں ڈالا، دریا کے حوالے کر دیا اور اپنی بیٹی سے کہہ دیا ذرا نگاہ رکھنا تابوت جاتا کدھر ہے۔ اللہ جل جلالہ کی شان دیکھیے، دریا سے تابوت جاتے جاتے ایک چھوٹی سی نہر وہاں سے نکل رہی تھی جو فرعون کے دربار میں جا رہی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے تابوت کو اس چھوٹی نہر کے ذریعے قلعے کے اندر لے گئے، اور فرعون جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں چہل قدمی کر رہا تھا۔ ملازموں نے دیکھا کہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا ایک صندوق آ رہا ہے لکڑی کا، کہا اس کو کھول کے دیکھو، تو جیسے ہی کھولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ میں نے تیرے اوپر محبت ڈال دی۔ جیسے ہی سب نے تابوت کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت سب کے دلوں میں گھر کر گئی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ جو رات سورہ قصص کا پہلا رکوع ہے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اس بچے کو بیٹا بنا لیں، یہ ہمیں فائدہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا گیا، دودھ نہ پیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص کے ذریعے حضرت موسیٰ کی والدہ تک پہنچا دیا۔ پہنچتے پہنچتے موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے نہ چاہتے ہوئے ایک بندہ قتل ہو گیا جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کر آرڈر جاری کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، مدین تشریف لے گئے، وہاں کوئی جانتا نہیں تھا، اور جب مدین پہنچے وہاں دو نوجوان بچیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو ایک طرف روکے ہوئے ہیں، باقی لوگ اپنی بکریوں کو ایک چشمے سے کنویں سے پانی پلا رہے ہیں۔ ان بچیوں سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اور کہا جی ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہمارے بھائی ہے نہیں، مجبوری میں ہمیں ہی بکریاں چرانی پڑتی ہیں، یہ مرد جب چلے جائیں گے ہم پھر پانی پلائیں گی تاکہ غیر محرم کے ساتھ ہمیں خلط نہ ہونا پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان نوجوان بچیوں کی جو بکریاں تھیں ان کو پانی پلا دیا۔ وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں جانتا کوئی نہیں تھا۔ حدیث میں ہے 8-10 دن پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے تھے، اور جوتا بھی پاؤں میں نہیں تھا، فقر و فاقہ تھا، درختوں کے پتے کھانے پڑے، اور اس شہر میں جا کے، وہ پرانا زمانہ تھا، اس شہر میں انجان بندہ کسی آبادی میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں محتاج ہوں، میری مدد کر۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، بچیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ ابا نے پوچھا آج آپ جلدی آ گئی ہو؟ جی ہمیں اس طرح کا ایک بڑا باحیا اور بڑا طاقتور ایک نوجوان، اس نے ہمیں وقت سے پہلے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فوراً اپنی بیٹیوں کو کہا اس کا تو پھر ہم پر احسان ہے، ان کو گھر لے کر آؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان بزرگوں تک پہنچ گئے، انہوں نے ساری داستان سنی، کہا آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ یہاں میرے پاس رہیے، 10 سال رہیے، میرے جانوروں کو بھی سنبھالیے، اور آپ کو پناہ بھی مل گئی۔ اور ان بزرگوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پناہ بھی دے دی، قیام بھی دے دیا، اللہ نے نیک بیوی بھی دے دی۔ اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام 10 سال گزار کر مدین جب واپس تشریف لا رہے تھے مصر اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے کیا دے دی؟ جو حضرات رمضان کے علاوہ فجر کے درسوں میں یہاں آتے ہیں تو ہمارا سورہ قصص کا درس ابھی گزرا ہے، بھائی توجہ کرنا۔ سورہ قصص اتری ہے مکہ میں، اترنے والی جو آخری صورت ہے وہ سورہ قصص ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ آپ سب حضرات کو پتہ ہے جب ہجرت کر رہے تھے پوری مکہ کی قیادت جڑی، اور انہوں نے سر جوڑے کہ اس ہستی کو کیسے ختم کیا جائے۔ متفقن علیہ قرارداد منظور ہوئی کہ 100 قبیلے 100 خاندان شامل ہوں، توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے،
تو بنعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ اب اللہ کے نبی نے مکہ سے نکلنا ہے، بڑی مشکل ہے بھائی، پورا ڈسکا جس کا ایک بندے کا دشمن ہو اس کو کوئی شہر سے نکلنے دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے نبی پریشان ہوئے کہ میں اب مکہ سے کیسے نکلوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے یہی 4 رکوع اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا۔ آپ ہمارے نبی موسیٰ کی داستان پڑھیے، ان کے بھی قتل کے آرڈر جاری ہوئے تھے جس طرح آپ کے ہوئے، وہ بھی بے یار و مددگار نکلے تھے جس طرح آپ نکل رہے۔ وہ جب گھر سے نکلے ہم نے ان کو مدین پہنچایا، وہاں وطن دے دیا، وہاں بیوی دے دی، واپسی پر نبوت دے دی۔ اے نبی جی آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے نام پر نکلیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو کس طرح بلند کرتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور چھپنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ پاگل کتے کی طرح مکہ کے خبیث پورے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت کی اور پوری خیریت کے ساتھ حضور کو بھائی کہاں پہنچا دیا؟ مدینہ پہنچا دیا۔ اور پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس ہستی کو قتل کرنے کے لیے 100 بندے تلواریں لیے پھر رہے ہیں، 6-7 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ کو فتح فرمایا۔ بھائی مکہ کو کیا کیا؟ اور بھائیو حقیقت یہ ہے، جس مسلمان پر نیکی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے زمین تنگ ہو جائے، کس وجہ سے بھائی؟ نیکی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، حق کی تائید کی وجہ سے جس مسلمان پر زمین تنگ ہو جائے وہ سورہ قصص کے ان رکوعوں کا مطالعہ کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کا مطالعہ کرے، تو انشاءاللہ اس میں بڑے واقعات ہیں۔ 1400 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بڑے بڑے لوگوں پر اپنا فضل کیا کہ ان پر وہی حالات آئے کہ زمین تنگ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ذریعے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم نے کافروں کا ایک بدترین شکوہ تھا۔ مکہ کے ایک سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول، ہمیں پتہ ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم آپ پر ایمان بھی لانا چاہتے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو سارا عرب ہمارا خلاف ہو جائے گا، ہم اکیلے مکہ والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا او بے شرمو، جس وقت تم 360 بتوں کو پوجتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس وقت اللہ نے پورے عرب میں جو صورتحال تھی وہ خانہ جنگی کی تھی، اس کے باوجود اللہ نے مکے کو امن کا شہر بنایا، مکے والوں کو مقام دیا۔ جب شرک اور گناہ کے باوجود اللہ نے تمہاری عزت کو سنبھالا ہے، جب تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ گے تو وہ اللہ تمہیں بھلا کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے مسلمان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم فلان نیکی کے کام پر آئے، ہمارے پاکستان کو سارا ڈر کیا ہے جی، اگر سود کو حرام قرار دے دیا تو ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ کیا رہ جائیں گے؟ اگر یہ کام کر دیا، اگر یہاں کے غریبوں کو کوئی ریلیف دے دیا تو IMF ناراض ہو جائے گا، اگر تھوڑی سی غزہ اور فلسطینیوں کی مدد میں آواز اٹھائی تو اسرائیل اور امریکہ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ مکہ والے یہی کہہ رہے تھے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم اللہ پر بھروسہ کرو، مخلوق کی پرواہ نہ کرو۔ بھائی کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھائی پھر اپنے اس بندے کو مخلوق میں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ قرآن کریم نے 20ویں پارے میں قارون کا تذکرہ کیا
اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال و دولت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے خزانے دے دیے تھے، اس کی خزانے سنبھالنے کے لیے جماعتیں اور ٹیمیں چاہیے تھی۔ لوگوں نے اس کو نصیحت کی، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، تو ذرا اپنی اوقات میں رہ، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے مال پر جو اپنے احکام لاگو کیے ہیں ان کو ادا کر۔ وہ آگے سے یہی جواب دیتا تھا، مجھے خدا نے کچھ نہیں دیا، یہ سارا میری محنت کا نتیجہ ہے۔ سارا کیا ہے؟ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری اپنی کمائی ہے۔ وہ پیسے کے نشے میں اپنی اوقات کو بھول گیا، اور وہ چیز جس میں انسان سب سے پہلے اپنی اوقات کو بھولتا ہے، اس میں سب سے خطرناک چیز پیسہ ہے۔ بھائی سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ انسان کے پاس پیسہ آئے تو راتوں رات اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، یہ سارا کچھ اس پیسے کو ہی سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ اس پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آگے 26ویں پارے میں ایک بات آتی ہے، میں وہاں عرض کروں گا۔ قارون کو بڑا سمجھایا لیکن وہ اپنی اوقات میں نہ آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت اسے زمین میں غرق کر دیا۔ جب اس کو نشان عبرت بنایا، پھر ساری دنیا نے حیرت، اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ اوہو، یہ تو ہم پر اللہ کا فضل ہو گیا، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ قارون ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اب پتہ چلا کہ اس پر تو اللہ کا غضب ہوا ہے، اس پر تو اللہ کا کیا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم نے وہاں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو، دنیا کے پیسے پر ہرگز مر مٹو، ہرگز نہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرو، اصل آخرت کا گھر ہے۔ اصل بھائی کون سا گھر ہے؟ اور ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہم آخرت کی ساری نعمتیں ایمان والے اور متقی پرہیزگاروں کو دیں گے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں اس دنیا میں اللہ نے ہر چیز پر فنا کا فیصلہ نافذ کرنا ہی کرنا ہے، بقا صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ بقا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں کسی چیز پر ثبات اور قرار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا، ہم انسان دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہمارے بال کیا ہو جاتے ہیں؟ سفید ہو جاتے ہیں۔ یہاں آج ایک نئی عمارت بنی ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنی عمارتیں نئی بنی ہیں اور وہ آج بوسیدہ ہو گئی۔ آج کیا ہو گئی ہے؟ بوسیدہ ہو گئی ہے۔ میرے بچپن میں ہم جہاں حفظ کرتے تھے، وہاں اس زمانے میں ایک عظیم الشان کوٹھی بنی، کو تقریباً 37-38 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت پورے علاقے میں اس کی گونج تھی۔ ابھی چند مہینے پہلے میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو وہ یوں لگتا ہے جیسے کھنڈر ہے، وہ یوں لگتا ہے جیسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر چیز پر کیا رکھی ہے؟ فنا۔ بقا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں، جو اپنے اللہ پر ایمان لائے گا، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی بقا عطا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ازلی ابدی صرف اللہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ نے انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو پیدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ عنکبوت میں کہ اے لوگو، تم ایمان لے آئے ہو۔ اس کا واقعہ بھی ایسے ہوا کہ مکی زندگی آپ کو پتہ ہے بہت مشکل زندگی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے صحابہ پر ان کو بہت ظلم دیکھنا پڑ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کافر ہمیں بڑا دکھ دیتے ہیں، ہمیں کئی سالوں سے ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ ہم پر پتھر اور کوڑے برساتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے حالات کب تبدیل ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب سے فرمایا، خبیب صبر کرو، آپ سے پہلے جو اللہ کے نبی اور پیغمبر آئے ان پر ایسا وقت بھی آیا کہ لوگوں نے سر پر آرا رکھ کے ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ان کے جسموں سے کھالیں اتار دی۔ ان کے جسموں سے کیا اتار دی؟ کھالیں اتار دی۔ اور ایسے نبی بھی ہوئے ہیں اس زمانے کے کافروں نے، بدبختوں نے، جن کو زندہ دفن کر دیے۔
جن کو کیا کر دیا؟ زندہ دفن کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اے خبیب صبر کرو، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اس پر پھر قرآن کریم کی آیات آئی کہ تمہارا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اتنا کافی نہیں ہے، تمہارے اوپر آزمائش آئے گی۔ تمہارے اوپر کیا آئے گی؟ بھائی ذرا متوجہ ہو کے ایک بات سننا، جب بندہ کو نیکی کرتا ہے، نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیکی کو پختہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پختہ کرنے کا کیا ہے؟ طریقہ۔ نیک کام جب بھی کوئی شروع کیا جائے تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے، تھوڑی بہت آزمائش۔ ایک مرتبہ ایک بیٹی نے مجھے بڑی تفصیل سے اس کا ایک میسج ملا کہ جی میری پہلے والی زندگی اتنی کھلی زندگی تھی کہ میں اپنی یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ناچ گانا ڈانس کرنے والی فلاں کرنے والی فلاں، اللہ نے میری زندگی پلٹی، میں دین کی طرف آئی، قرآن کی طرف آئی، میں نے پھر پردہ شروع کیا، میں نے پھر نمازیں شروع کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں مالی طور پر بھی بہت نیچے چلی گئی اور میری عمر 30 سال ہو رہی ہے۔ اب میرا رشتہ بھی، چونکہ میرے رشتہ دار سب بہت کھلے ماحول کے ہیں، انہوں نے تفصیل سے مجھے، تو میرا اس موضوع پر ایک بیان تھا، میں نے ان کو بھیجا اور یہی باتیں میں نے اس بچی سے کی۔ میں نے کہا آپ بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ بے یار و مددگار۔ بس اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میری آزمائش کو لمبا نہ کر، میری آزمائش کو مختصر کر۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2-2.5 سال وہ بچی اس آزمائش میں رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا نیک اور اعلیٰ ترین رشتے کا انتظام کر دیا کہ اب سارا خاندان جو ہے وہ حسرت سے دیکھتا ہے، چونکہ سارا خاندان بے دینی کی طرف ہے کہ یہ برقعے میں آ گئی، یہ دقیانوس بن گئی، اس کے باوجود اللہ نے اس کے اوپر اپنا فضل کر دیا۔ اور بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم کوئی نیک کام کریں گے شروع میں آزمائش آئے گی، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بندہ آنکھیں بند کر کے نیک کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر بہاریں کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے آزمائش بھائی کتنے سال دیکھی؟ 13 سال۔ کتنے سال دیکھی؟ 13 سال۔ وہ مدینے میں جا کے جو اسلام یکدم پھیل گیا نا، لوگوں کو پھیلنا تو نظر آیا، اس کے پیچھے کتنے سالوں کی قربانیاں تھی؟ 13 سالوں کی قربانیاں تھی۔ آخری بات، قرآن کریم نے کافروں کی تدبیروں کو کیا؟ کافروں کی تدبیروں کو مکڑی کا جالا کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ مکڑی کا۔ جس طرح مکڑی کا جالا سب سے کمزور ترین گھر ہے، کافروں کی تدبیریں یہ۔ آج کے زمانے میں اس کی مثال لے لیجئے، غزہ چھوٹا سا شہر ہے، ان کے پاس پینے کا ڈھنگ کا پانی بھی، ان کے پاس کچھ بھی، لیکن پوری دنیا یہودیت، یورپ سارا اسرائیل کے پیچھے ہے۔ اور جنگ آپ کو پتہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ تو اس جنگ کے ہے نا، اصل تو 62-63 سے جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ کب سے چلا آ رہا ہے؟ 63 سے چلا آ رہا، آدھی صدی سے اوپر ہو گیا۔ پوری دنیا ایک طرف ہے اور غزہ کے مسلمان ایسے مظلوم ہیں، ان کے ساتھ اپنے بھی نہیں، ان کے ساتھ اپنے بھی نہیں۔ لیکن آپ وہ دیکھیے، وہ نہتا شہر جو ہے وہ آدھی صدی سے پوری دنیا کفر کے مقابلے پر کھڑا ہے۔ پوری دنیا کفر کے۔ ہماری اوقات یہ ہے، ہم ایک بیان ایسا نہیں دے سکتے کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے۔ ہم ایک بیان ایسا نہیں دے سکتے کہ امریکہ ناراض۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب اللہ کے بھروسہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کو دکھاتے ہیں کہ کفر تمہارے سامنے مکڑی کا جالا ہے۔ کفر تمہارے سامنے کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم